الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ان کی بربادی اور تباہی بہت ہی زیادہ ہے. چھوٹی چھوٹی جگہوں سے لے کر چھوٹے چھوٹے معاملات سے لے کر انسانیت کے بہت بڑے معاملات کی بربادی میں ان باتوں کا بہت ہی زیادہ کردار ہے. کہنے والے اور سننے والے کم و بیش بہت ہی زیادہ لوگ ان کی وجہ سے شکوہ اور شکایت کرتے، لیکن عجب معاملہ ہے کہ خود کہنے اور سننے والوں کی ایک بڑی تعداد دوسروں کے بارے میں تبصرے کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد اسی بات میں بہت حد تک بری طرح مبتلا، اور خصوصاً جب مد مقابل اپنے سے قدر حلقہ ہے. حلقہ مراد یہ نہیں کہ اللہ کے ہاں اس کو اللہ جانے، اپنی قوت میں، اپنے منصب میں، اپنے زور میں کچھ حلقہ ہے، تو پھر اس خرابی سے بچنے والوں کی تعداد شاید بہت ہی کم ہے. اس کے برعکس ایمان والوں کی جو بنیادی صفات ہیں رب العالمین نے اپنی کتاب میں دو ٹوک انداز میں بیان فرمایا کہ وہ اہل ایمان کی ممتاز خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، اور جنت میں جانے کے جو اسباب رب العالمین نے خود بیان فرمائے ان میں سے اس خوبی کا تذکرہ ایک سے زیادہ مرتبہ فرمایا. وہ خوبی اور اسی کا الٹ خرابی کیا ہے؟ ذہنوں میں تصور لائیے اور پھر سماعت فرمائیے. خوبی ہے وعدہ کا پورا کرنا اور خرابی ہے وعدہ کی پاسداری نہ کرنا. میرا گمان ہے کہ میں نے جو تمہیدی بات کہی ہے آپ اس سے اتفاق کریں. تمام کائنات کے اہل ایمان کے امام بلا شک و شبہ، اور تمام کائنات کے جنت میں جانے والے لوگوں کے سردار حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے ان کی سیرت طیبہ سے اسی حوالے سے ایک مشہور اسلامی تاریخ کے واقعہ کے باہم مربوط دو واقعات سماعت فرمائی اور دونوں ثابت شدہ. پہلا واقعہ امام احمد اور رحمہ اللہ نے مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ مشرکین سے تحریر کروایا، اور اس کا پس منظر یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی 6 سال تک شدید طلب خواہش کے باوجود مکہ مکرمہ نہ آئے کہ مشرک اس بات کی اجازت نہ دیتے.
ہجرت کے 6 سال 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لائے. مکہ والوں نے ہر گرمی سے ضد اور اناج سے روک دیا. انہوں نے سمجھا کہ ان کو عمرہ کی اجازت دینا، حالانکہ اس وقت کا مسلمہ قانون یہ تھا کہ دشمن بھی آئے عمرہ کرے چلا جائے، لیکن انہوں نے اس کو اپنی ناک کا مسئلہ بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے گریز کرتے ہوئے ان سے صلح نامہ کر لیا کہ اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال آئیں، 3 دن کے لیے رہیں اور چلے جائیں. ٹھیک ہو گیا. اس معاہدہ کی ایک شرط یہ تھی کہ مکہ سے جو مسلمان بھاگ کے مدینہ طیبہ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر دیں، اور مکہ سے جو مسلمان بھاگ کے مکہ شریف آ جائے، کافر اسے واپس نہ کریں. شرط ہے. مسلمان پریشان کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پر مارنے کی گنجائش. معاہدہ لکھا گیا، ابھی معاہدہ تحریر کرنے کی مجلس موجود. سامنے سے مکہ شریف کی جانب سے ایک مسلمان بیڑیوں میں جکڑا، ایک مسلمان ابو جندل جس کو مکہ کے کافروں نے بیڑیوں میں جکڑ کے رکھا تھا اور وہ مسلمان ہو چکا تھا، وہ بھاگ کے اس مجلس میں پہنچ گیا. اللہ کی قدرت، کافروں کا نمائندہ سہیل بن عمرو کافر تھا اس وقت، اور بڑا دنیاوی طور پر مدبر. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہو چکا، اور معاہدہ یہ ہے کہ جو مسلمان مکہ سے بھاگ کے آئے گا آپ اسے واپس کریں. یہ مکی ہے اور اس کا وہ بیٹا تھے ابو جندل، اسی سہیل کے بیٹے. یہ مکی ہے، بھاگ کے آیا ہے، اس کو واپس کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا. مسلمان پہلے ہی بڑے ستائے ہوئے تھے اور زیادہ دکھی ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ وہاں بات کی گنجائش تو نہ تھی. سہیل نے ابتدا تو کی تھی بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارنے سے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سپرداری میں دے دیا، اس نے اپنے بیٹے کو گریبان سے پکڑا اور لے گیا. ابو جندل چلایا، اے مسلمانوں، مجھے مشرکوں کی طرف اٹھا رہے ہو، یہ میرے دین میں مجھے فتنے میں ڈال دے. لوگوں کی تکلیف اور زیادہ ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کی وہ بات سننے سے پہلے خود اندازہ کیجئے کہ آپ پر کیا گزری ہوگی. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم عزیز علیہ ما عنتم. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے
وہ ان پر بڑی گراں ہے. اللہ گواہی دے رہا ہے تمہاری خیر کے بہت زیادہ تما کرنے والے اور مومنوں کے ساتھ نہایت شفقت کرنے والے بہت مہربان ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نہ گزری ہو، لیکن کیا ہے وعدہ کیا میں آپ انہی کے تابع دار ہیں، انہی کے حوض کوثر پہ جانے کے متمنی اور خواہش مند ہیں. یہ سوال ہے میرے اور آپ سب کے اور پوری امت کے لیے. آپ نے کیا کیا؟ اپنا معاہدہ توڑ دیا. یا ابا جندل اصبر واحتسب، صبر کرو اور اللہ سے ثواب طلب کرو. فإن الله جائع لك وَيُنَمَّعْكَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا. ابو جندل صبر کرو اور ثواب چاہو، یقیناً اللہ تیرے لیے اور جو تیرے ساتھ کمزور مسلمان ہیں اللہ ان کے لیے اس مصیبت سے چھٹکارے کی اور نکلنے کی راہ پیدا کرنے والے ہیں. میں اور آپ سب اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہم وعدوں کی اسی طرح پابندی کرتے؟ کس نام سے پھیرا پھیریاں ہو رہی؟ ابو نہیں مانتی، امی نہیں مانتی، بیگم نہیں مانتی، خوف سے کچھ کرو. تو انسان ہے، مسلمان تو دور کی بات، کیا بکرا ہے؟ یہ ہے ہمارا دین. اور کئی لوگ دین کے نام پر بدعہدی کرتے. یہ دین ہے تو دین کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتا. کوئی بات بنانا چاہے یہ میں مسلمان کو دکھ میں برداشت نہیں کر سکتا، بات بنانے والوں کی بنتی ہے کہ نہیں؟ حقیقت میں تو نہیں بنتی. کوئی بات نہیں بنائی. اور میں یقیناً اللہ تیرے لیے اور جو مشرک لوگوں کے پھندے میں پھنسے ہوئے کمزور مسلمان ہیں اللہ ان کے لیے چھٹکارے اور نکلنے کی راہ پیدا کرے. اور ساتھ فرمایا یقیناً ہم نے اس قوم سے ایک معاہدہ کیا ہے، صلح کا معاہدہ. ہم نے اس پر ان سے عہد کیا ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ عہد کیا ہے. وَإِنَّا لَن نَّغْدِرَ بِهِمْ، اور یقیناً ہم کبھی بھی ان سے غداری نہیں کریں. اب کیا ہوا؟ دوسرے واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا عظیم الشان نتیجہ بھی دکھا دیا. امام بخاری اور امام مسلم نے انہی دونوں سے مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ چلے گئے، ابو جندل کو چھوڑ گئے. ابو جندل کو انہوں نے آرام سے رکھا، جس نے لشکر اسلام کے سامنے مارنے کا آغاز کر دیا، گریبان سے پکڑ کے لے گیا. مکہ جا کے کیا کچھ نہ کیا ہوگا. سب کچھ کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ لوٹ گئے. اب کیا ہوا؟ مدینہ طیبہ میں کچھ وقت گزرا، ایک اور مسلمان مکیوں کی قید سے جان چھڑا کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے.
ان کا نام ابو بصیر تھا. کیا نام تھا؟ ابو بصیر تھا. اور وہ قریشی تھے لیکن مسلمان ہو چکے تھے. قریش والوں نے ان کو لینے کے 2 آدمی بھیجے. پہلے وہ تجربہ کر چکے تھے کہ نہیں؟ ان کا تجربہ کامیاب رہا یا ناکام؟ جواب دیجیے. ابو جندل مانگا، دیا گیا. اب انہوں نے 2 بندے مکہ شریف سے مدینہ طیبہ بھیجے کہ ابو بصیر اگرچہ مسلمان ہے لیکن قریشی ہے اور معاہدہ کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس کرنے کے پابند ہے. ان دونوں نے کہا ہمارے اور آپ کے درمیان جو وعدہ ہے، ایک ہی جملے کا حدیث کی کتابوں میں ذکر میں نے دیکھا ہے. آپ نے لمبی چوڑی گفتگو میں نے نہیں پڑھی. آپ نے ابو بصیر کو ان کے حوالے کر دیا. تو وعدہ کی پابندی کرنی ہے تو کہانی کیوں ڈالے؟ کہانی تو جھوٹا ڈالے، پھیرا پھیری کرنے والا ڈالے. جب وعدہ کی پابندی ہے کہانی کس لیے؟ اب کیا ہوا؟ وہ دونوں ابو بصیر کو لیے ہوئے مدینہ طیبہ سے نکلے. وہ دونوں کتنے خوش ہوں گے جو لینے آئے تھے لے کے چلے. اب کیا ہوا؟ مدینہ طیبہ سے حذیفہ پہنچے. کم و بیش 15 کلومیٹر ہے. جہاں سے عمرہ اور حج والے احرام باندھ وہاں پہنچے. وہاں اترے. انہوں نے اپنے پاس جو کشورے تھی وہ نکالی اور کھانے رکھی. ابو بصیر نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ تمہاری یہ تلوار بہت شاندار. اس نے اپنی تلوار کو میان سے نکالا. کہنے لگا ہاں اللہ کی قسم یقیناً وہ بہت شاندار. یقیناً میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، پھر میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، پھر میں نے تجربہ کیا. ابو بصیر نے کہا ارے نہیں انظر ذرا تلوار دکھائیے میں اس کو اچھی طرح دیکھوں. وہ تلوار کی تعریف سن کے خوشی میں پھولا ہوا تھا. اس نے تلوار ان کے ہاتھ میں تھما دی. ابو بصیر نے تلوار پکڑتے ہی اس کا کام تمام کر دیا. وہی ٹھنڈا ہو گیا. اب جو مکہ والوں کی قید سے بھاگ کے آئے تو معمولی ہوشیار آدمی کو نہ ہو گیا. وہی موقع پہ اس کو ٹھنڈا کر دیا. اب دوسرے نے دیکھا وہاں سے بھاگا سیدھا مسجد نبوی پہنچا. جب خوف ہو تو بھاگنے میں طاقت بھی زیادہ آ جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا. آپ نے فرمایا یقیناً اس نے کو خوف میں ڈالنے والی بات دیکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. کہنے لگا قسم واللہ صاحبی وإنی لمقتول. اللہ کی قسم اس نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا اور
یقیناً میں بھی اس کے ہاتھوں قتل ہو رہا. اتنے ہی میں ابو بصیر بھی پیچھے پیچھے آ گئے. انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ واللہ اوفى ذمتک، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی ذمہ داری پوری کر دی. یہ آیا تھا، یہ دونوں آئے تھے کہ وعدہ کے مطابق ابو بصیر کو واپس کرو، آپ نے کر دیا. آپ نے تو کوئی کوتاہی نہیں کی. قد رددتنی الیہم، آپ نے مجھے ان کی طرف لوٹا دیا. ثم نجانی اللہ منہم، کہ میرے اللہ نے مجھے ان سے نجات دی. آپ نے وہ مجھے پناہ نہیں دی، آپ نے اپنے وعدہ کی پابندی کی، مجھے لوٹا دیا، اور میرے اللہ نے میری جان ان سے چھڑائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سننے کے بعد بھی مطمئن نہ ہوئے. کیوں؟ کہ کہیں وعدہ کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. بظاہر ابو بصیر کا استدلال، ان کی دلیل قوی ہے یا کمزور ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کی خلاف ورزی کے لیے سہارے نہ چاہتے تھے. صاف پابندی بس، کوئی گنجائش نہیں چاہیے. کل کوئی کو کہہ تو سکتا تھا کہ نہیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلُ أُمِّهِ مُسْعِرُ حَرْبٍ، اس کی ماں کا ستیہ ناش ہو جائے، یہ جنگ کی آگ کو بھڑکانے والا. توجہ فرمائیے، بندہ ہے مسلمان، اور مسلمان بھی کھڑا کہ مکہ والوں کے عذاب میں مبتلا ہونے کے باوجود اسلام پہ پکا ہے، وہ کھڑا ہوگا یا کھوٹا ہوگا؟ اور مکہ والوں کا عذاب وہ چھوٹا ہوگا یا بہت بڑا ہوگا؟ تو آپ نے اس کے اخلاص جو اس کے اعمال سے اکثر ظاہر تھا، اس کی مسلمانی اور اخلاص، اس کے باوجود اس نے جو دلیل دی اس کو مانا نہیں. وَيْلُ أُمِّهِ وَيْلُ لِأُمِّهِ مُسْعِرُ حَرْبٍ، اس کی ماں کا ستیہ ناش یہ جنگ کی آگ کو بھڑکائے گا. لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ، کاش اس کو کوئی پکڑے. یہ اشارہ تھا اپنے جانشاروں سے، ایسا ایماندار جو محمد کے وعدہ میں خلاف ورزی کا سبب بنے، نہیں چاہیے. شاید آج دنیا کے سارے مسلمان جمع ہو جائیں، ابو بصیر کے درجے کو نہ پہنچے، بلکہ یقیناً نہ پہنچے. اتنا کھڑا مسلمان، لیکن اس کھڑے مسلمان کو بچانے کے لیے آپ کے وعدہ کی پابندی کی خوبی پر حرف آئے. سچا نہیں، جھوٹا بھی نہیں گوارا. اب ابو بصیر تھا بڑا تیز. جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو آپ نے فرمایا اس کی ماں کا ستیہ ناش ہو جائے، یہ جنگ کی آگ کو بھڑکائے گا، اور کاش کو اس کو پکڑے. سمجھ گیا کہ یہاں میرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں. کیا ہوا؟
سمندر کے کنارے سیف البحر وہاں چلا، نہ مکہ میں تو مدینہ میں بھی اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد چھٹنے کا ڈر ہے۔ اب کیا ہوا، ابو جندل جو مکہ والوں کی قید میں تھے، خبر ان تک بھی پہنچی، وہ بھی ماشاءاللہ طاقتور ہوشیار، اپنے آپ کو دوبارہ ان کی پابندیوں سے چھڑا کے وہیں ان کے پاس پہنچ گئے۔ اور کیا ہوا، جو مسلمان مکہ والوں کی قید سے اپنی جان چھڑاتا وہیں پہنچ۔ اب اللہ کی قدرت، مکہ سے تجارتی قافلے یمن اور شام جاتے، شامی قافلہ اس کے جانے کا راستہ وہ مدینہ طیبہ کے پڑوس میں جو سمندر کا کنارہ ہے وہاں سے جاتا ہے۔ اب ان دونوں نے اور ان کے ساتھ مکہ سے بھاگنے والے سارے مسلمانوں نے وہی ڈیرا ڈال دیا۔ اب جب بھی انہیں کسی قریشی کافر قافلہ کے جانے کی خبر ہوتی تیار ہو جاتے، جو ان کے ہاتھ میں آتا اس کو ڈھیر کر دیتے اور مال چھین کے۔ اب مکہ والوں کی معاشی ناکہ بندی بھی اور بندوں کا قتل ہونا بھی شروع ہو گیا۔ اب مکہ والوں کے ہوش ٹھکانے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام آیا، اللہ کا واسطہ دیتے، حدیث میں بھی اللہ کا واسطہ دیا، اور رشتہ داری کا واسطہ دیا، آپ ہمارے قرابت دار ہیں، اللہ کے لیے اور رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے ان کو بلا لیجیے۔ تو اللہ پاک نے آپ کے اس فرمان کو کس طرح پورا کیا، ابو جندل صبر کرو اور ثواب کی نیت کرو، اللہ تیرے لیے اور مکہ والوں کے ہاں پھنسے ہوئے کمزور مسلمانوں کے لیے مصیبت سے چھٹکارے اور نکلنے کی راہ پیدا کرے گا۔ اب میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے میں اور آپ یہ سبق ساری زندگی نہ بھولیں، اللہ جی ساری زندگی نہ بھولیں، وعدہ کی پابندی میں وقت میں یہ جگہ گواہ ہے، اگر نقصان بھی ہو خیر اس میں، وعدہ کی پابندی سے جو مینا اگر میرا بھی تو کس کے حکم سے، اگر میرا تو، لیکن جس رب کے لیے میں آپ وعدہ کی پابندی کریں گے ان کے خزانوں میں کچھ اور ہے کہ نہیں؟ اللہ بڑے باحیا ہیں، بڑے باغیرت ہیں، اگر کوئی ان کے لیے وعدہ کی پابندی کریں گے تو اس سے وہ بے وفائی نہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ابو جندل اور ابو نصیر کی کہانی حالات کے مطابق اللہ کی فضل و کرم سے پھر دہرائی جائے گی، اور جن لوگوں کو اللہ نے وعدہ کی پابندی نصیب کی ہے وہ اپنی زندگی میں ایسے واقعات اللہ کی فضل و کرم سے دیکھ چکے ہیں اور انشاءاللہ دیکھتے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہماری نسلوں کو اور امت کو وعدہ کی پابندی کرنے والوں میں اپنی رحمت سے شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔